ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے۔ فیصلہ لکھا ہوا پڑا تھا پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا پڑا تھا پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں دکھائی دیں گے؟ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل عفان ہوں۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شرک سے بھی قریب ہے اور ہمارے سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ اس وقت ایک کیس، ہائی پروفائل کیس جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ام رباب کے دادا، چچا اور والد کا جو قتل ہے، دوہرا قتل، اس کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور ماڈل کرمنل کورٹ نے پیپلز پارٹی کے 2 MPs سمیت 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ یہ سندھ کا ایک بہت بڑا وڈیرا کیس جس کا فیصلہ وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے حق میں آیا۔ اور پھر وہ میں شعر بولوں کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا۔ تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی عنصر موجود ہو یا عدالتوں کے فیصلوں کی نظیر کو میں کرٹیسائز کروں یا اس کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر، اس ملک میں نظام انصاف ایک عام آدمی کی دہلیز تک پہنچنا تھا۔ اس ملک میں نظام انصاف سائلین کے دروازے تک پہنچنا تھا۔ اس ملک میں نظام انصاف تمام تر لوگوں کو میسر ہونا تھا۔ یہ باتیں کون کہہ رہے تھے؟ یہ ہماری جوڈیشری کے بہت آنریبل ججز کے یہ بیانات تھے، یہ آج کے نہیں، بہت پہلے کے۔ لیکن سر، اس ملک میں نظام انصاف جو ہے وہ ایک طاقتور کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک امیر زادے کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بہت سے کیسز، ہائی پروفائل کیسز جن کے فیصلے ہوئے، وہ شاہ رخ جتوئی کا جو قتل تھا، وہ دیکھ لیں، اس میں تمام تر جتنے بھی ملزمان تھے اس میں وہ سب بری ہو گئے۔ اور دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی دورے قتل کے جتنے بھی کیسز ہیں، ان ہائی پروفائل کیسز میں جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، ان کے حق میں فیصلے ہوئے۔ اب یہ جو کیس تھا ام رباب، چانڈیو، ان کے دادا، ان کے چچا، ان کے والد، ان کا کیس 8 سال تک اس عدالت میں زیر سماعت رہا۔ 8 سال 3 ماہ، مطلب 392 جو ہے نا، وہ اس کیس کے میں پیشیاں ہوئی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو 2 MPs تھے، وہ اور 8 ملزمان جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے۔ تو اس لیے میں نے پھر یہ بات کی تھی کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا۔ دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ تو سر، ہمارا ایک عام شہری کا قصور نکلا کہ جو شہری، جو ایک عام فرد عدالت میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، عدالت کے چکر لگا رہا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نظام انصاف کے لیے عدالت میں جا رہا ہے، عدالت کے ججز کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ سر، 8 سال بعد تمام تر ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ اور پھر وہ ملزمان بری ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے جو MPs ہیں، ان کا استقبال کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ شاندار جو ہے وہ استقبال ہوا، ہوائی فائرنگ کی گئی، بھنگڑے ڈالے گئے، اور اس طرح ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، ڈول بجائے گئے۔ تو سر، یہ تو اس ملک میں نظام انصاف کا حال ہے۔ اور میں پھر کوئی خیر بات کروں گا تو پھر ماڈل کرمنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس پر پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انسانی حقوق کی تنظیمیں
اس فیصلے کو عطف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ مثال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ امیر زادوں کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں جو نظام انصاف ہے وہ ایک عام شہری کے لیے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سر ایک عام شہری جو ہے اس کو اب نظام انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہے، اس کو نہیں بلکہ پوری دنیا کا آپ سمجھ لیں کہ جو جسٹس سسٹم ہے ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں جسٹس سسٹم بہت سٹرونگ ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، لیکن پاکستان میں نظام انصاف کہاں کھڑا ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک شخص کو دینا ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے اس کا جواب کا منتظر ہے، ہر ایک شخص اس کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ ہمارے جو آنریبل ججز ہیں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، دونوں چیف جسٹس صاحبان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کیس کو دیکھیں۔ اس کیس کا فیصلہ یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے، یہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو جنم دے رہا ہے، اور یہ فیصلہ جو ماڈل کرمنل کورٹ سے آیا ہے اس فیصلے نے نظام انصاف کے اوپر ہر ایک شخص کو انگلی اٹھانے کا جواز فراہم کر دیا۔ ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، عزت مآب چیف جسٹس آف آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ محترم جسٹس امین الدین خان، آپ دونوں چیف جسٹس صاحبان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں، اور یہ فیصلہ کتنی عجلت میں کیا گیا، کتنی جلد بازی میں کیا گیا، اور یہ فیصلہ ملزمان کے حق میں دے دیا گیا۔ سر سندھ وہ جگہ جہاں پر وڈیرا سسٹم، جاگیردارانہ نظام، جہاں پر سرمایہ داروں کا نظام بہت زیادہ سٹرونگ دکھائی دیتا ہے۔ سندھ کے اندر جو مین ایریاز ہیں ٹھٹھا، بدین، جام شورو، سانگڑ، اس کے بعد ٹنڈوالا، یار، خیرپور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پولیس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں رپورٹر ہیں، وہ بھی چانڈیوں ہیں، تو وہ سندھ سے رپورٹنگ کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کسی وڈیرے کے خلاف اگر آپ کوئی بیان دے دیتے ہیں نا تو آپ کی جو جان ہے نا وہ ہتھیلی پہ پڑ جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اپنی جان جو ہے نا اس کو چھڑانے کے لیے آپ تگو دو کرتے ہیں، آپ کی جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں لوگ۔ تو سر یہ کتنا سٹرونگ نظام ہے کہ طاقتور جو ہے اس کے آگے نظام انصاف بے بس ہو گیا، اور طاقتور کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ اب خیر میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ام رباب دادو کی تحصیل میٹر میں 8 سال قبل دن دہاڑے مارے گئے 3 افراد کے قاتل انجام کو نہ پہنچ سکے۔ پیپلز پارٹی کے 2 MPs سمیت ہائی پروفائل کیس کے 8 ملزمان کو ماڈل کورٹ نے بری کر دیا۔ ہائی پروفائل کیس میں ضلع دادو کی ماڈل کورٹ نے پیپلز پارٹی کے 2 اراکین سندھ اسمبلی سمیت 8 ملزمان کو 3 افراد کے قتل سے 8 سال بعد بری کر دیا۔ مدعیہ کے وکیل کہتے ہیں عدالت نے شواہد کو نظر انداز کیا، فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ 3 افراد کا دن دہاڑے قتل میں عینی شاہد بھی موجود تھے، طبی شواہد بھی میز پر، لیکن کوئی ایک بھی مجرم نہیں ٹھہرا۔ دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ واضح رہے کہ 17 جنوری 2018 میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے تنمدار کونسل کے چیئرمین مختار چانڈیو، قابل خان اور کرم اللہ چانڈیو کو قتل کیا تھا۔ مقتول کی بیٹی ام رباب 8 برس تک اپنے باپ، دادا اور چچا کے قتل کا مقدمہ لڑتی رہی، لیکن عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ واقعے کا مقدمہ ابتدائی طور پر 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ سہولت کاری کے الزام پر SHO کریم بخش چانڈیو اور عبدالستار چانڈیو کو بھی نامزد کیا گیا۔ ایک حملہ آور اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تھا۔ نامزد ملزمان میں پیپلز پارٹی کے MPA سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو، یہ 2 MPs شامل تھے۔ مقتولین کے ورثاء نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ سر وہ جب خاتون رو رہی تھی، اور نظام انصاف کتنا کمزور ہے کہ نظام انصاف ایک طاقتور کے آگے بے بس ہو گیا، اس لیے میں نے بولا تھا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت۔ کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، دل کو
خیر میں کیا بات کروں یار، دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے۔ تو یہ فیصلہ ہر شخص کے منہ پر تماچا ہے، نظام انصاف کے منہ پر تماچا ہے، ہم سب کے منہ پر تماچا، اور ہم سب کو سوچنا ہے، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک طاقتور کے آگے نظام انصاف بے بس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔